مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمد للہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقولوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے مولا مل کر عقیدت اور احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی پشپ و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نعمت مانگتا جسم روزی شان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جو افراد دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے پاس آ جائیں، زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی اور مختصر سی بات سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو پیش کرنے کی غرض سے ہم لوگ حاضر ہیں، اور آج کی رات اور آج کے دن میں عالمی پیمانے پر شہر بریلی شریف میں ہم سب کے مقتدیٰ پیشوا قطب دورہ نائب غوث اعظم مظہر وجود الاسلام وارث علوم اعلیٰ حضرت کنز کرامت شیخ الاسلام والمسلمین سیدی سندی آقائی مولائی حضور تاج الشریعہ مفتی محمد احمد رضا خان ازہری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں لوگوں نے خیرات کو پیش کر کے عالمی پیمانے پر عرس کو منایا، اور جو دیوانے نہیں پہنچ سکے اپنے اپنے گھروں سے ہی سرکار تاج الشریعہ کا ذکر یا لنگر یا نیاز یا فاتحہ کر کے اپنی محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کی سیرت کے تعلق سے حضرت علامہ مولانا فیض احمد صاحب قبلہ سے ہم سب نے بڑی اچھی گفتگو سے بات کی ہے۔ ان کی کرامتیں اور ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں اتنی ساری ہیں کہ اگر ساری راتیں گفتگو کی جائے تو رات کا ہر لمحہ پورا ہو سکتا ہے، مگر حضرت تاج الشریعہ کے فضائل و کمالات اور کرامات پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ بے شک بے شک اللہ نے بہت ساری خوبیاں اپنے اس بندے کے حق میں ایسی ظاہر فرما رکھی تھی کہ دیکھنے والی نظریں یہ کہتی تھی کہ واقعی یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ ان کی آمد سے پہلے بہت ساری باتیں لوگوں نے پیش کی اور بتائی، بشارتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن ایک خصوصیت جو سرکار تاج الشریعہ کی ہے وہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہے۔ وہ کون سی خصوصیت ہے کہ نسل اعلیٰ حضرت جو چلا ہے آپ کے دونوں بیٹوں سے، جیسے کہ علامہ امام العلماء حضرت علامہ رضا علی خان، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا جان ہیں، ان کے بیٹے ہیں امام المتکلمین علامہ نقی علی خان، یہ حضرت اعلیٰ حضرت کی والد محترم ہیں، اور علامہ نقی علی خان کے بیٹے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حامد رضا وجود الاسلام، دوسرے کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم عالم۔ ایک بڑے شہزادے ہیں جنہیں حامد رضا کہا جاتا ہے، ایک چھوٹے شہزادے ہیں جنہیں مصطفیٰ رضا کہا جاتا ہے۔
اب یہ دونوں اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں۔ علامہ حامد رضا کے بیٹے کا نام محمد ابراہیم رضا خان، جنہیں مفسر اعظم ہند کہا جاتا ہے، اور حضور مفتی اعظم ہند کی شہزادی ہے جن کا نام ہے نگار فاطمہ، جنہیں عرفیت میں سرکار بیگم کہا جاتا ہے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند کی بڑی چہیتی اللہ کی محبوب بندی شہزادی تھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک مرتبہ علامہ حامد رضا کو اپنے پاس بلایا اور علامہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا کو پاس میں بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ ابراہیم رضا کو میرے پاس لاؤ۔ لایا گیا، پھر آپ نے کہا نگار فاطمہ کو لاؤ۔ دونوں کو پاس میں بٹھایا، دونوں کی پیشانیوں کو دیکھا، دعائیں دی اور نکاح کی تقریب کا اہتمام کیا اور دونوں کا رشتہ طے فرما دیا۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے کا بڑا بیٹا اور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے مفتی اعظم ہند کی شہزادی، ان دونوں کا جب سنگم ہوتا ہے تو تاریخ کے اندر ایک ستارہ چمکتا ہے، اسی ستارے کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ ددھیال کی طرف سے بھی اعلیٰ حضرت کے پیارے پرپوتے تاج الشریعہ اعلیٰ نظر آتے ہیں، اور ننہیال کی طرف سے بھی تاج الشریعہ بہت ہی اعلیٰ نظر آیا کرتے ہیں۔ خون اعلیٰ حضرت دونوں بیٹوں کی جانب سے چلا، حجت الاسلام کی جانب سے چلا، مفسر اعظم ہند پر پہنچا، مفتی اعظم ہند کی جانب سے چلا، نگار فاطمہ پر پہنچا، دونوں کا سنگم ہوا۔ نظر اعلیٰ حضرت دیکھ رہی ہے کہ یہ حامد رضا کا پیارا بیٹا ابراہیم رضا متقی ہے، جس کے چلنے کا کوئی جواب نہیں، اٹھنے کا کوئی جواب نہیں، بیٹھنے کا کوئی جواب نہیں، بولنے کا کوئی جواب نہیں، علم و عمل کا کوئی جواب نہیں۔ نظر دیکھ رہی ہے اعلیٰ حضرت کی کہ ان کا پوتا حامد رضا کا بیٹا مفسر اعظم ہند ہونے والا ہے۔ نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ ان کا بیٹا اور ان کے بیٹے کا بیٹا، جنہیں دنیا ابراہیم رضا کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کے علم کا شہرا گلی گلی میں ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا اس کے قیام کی مثال دے گی، دنیا اس کے رکوع کی مثال دے گی، دنیا اس کے سجدے کی مثال دے گی، دنیا اس کے قعدے کی مثال دے گی، دنیا اس کی پرہیزگاری کی مثال دے گی۔ نگاہ اعلیٰ حضرت دیکھ رہی ہے کہ میرا دوسرا بیٹا مفتی اعظم ہند ہونے والا ہے، اور اس کی پیاری بیٹی جو عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، متقیہ بھی ہے، راکعہ بھی ہے، ساجدہ بھی ہے، ان دونوں کا سنگم ہونا چاہیے۔ اب جب دونوں کا سنگم ہوگا تو تاریخ اسلام میں کوئی نہ کوئی اجالا چمکے گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے نظر محبت سے، نظر کرم سے ان دونوں خونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور جب جمع کر دیا تو تاریخ یہ کہتی ہے، تاج الشریعہ کی شان کو سمجھنے والوں، تاج الشریعہ کی عظمت کو سمجھنے والوں، اس سے سمجھو کہ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں تو تاج الشریعہ کے باپ کو، جنہیں ابراہیم رضا کہا جاتا ہے، وہ عابد ہے تو ماں کو دیکھتے ہیں ماں عابدہ ہے، باپ کو دیکھتے ہیں راکع ہے تو ماں کو دیکھتے ہیں راکعہ ہے، باپ کو دیکھتے ہیں ساجد ہے تو ماں کو دیکھتے ہیں ساجدہ ہے، باپ کو دیکھتے ہیں قاری ہے تو ماں کو دیکھتے ہیں قاریہ ہے، باپ کو دیکھتے ہیں متقی ہے تو ماں کو دیکھتے ہیں متقیہ ہے، باپ کو دیکھتے ہیں پرہیزگار ہے تو ماں کو دیکھتے ہیں تقویٰ شیار ہے، باپ کو دیکھتے ہیں سجدے میں پیشانی کو جھکانے والا ہے تو ماں کو دیکھتے ہیں رات رات بھر مصلی پر پیشانی کو رکھنے والی ہے، باپ کو دیکھتے ہیں تو باپ خون اعلیٰ حضرت کو لے کر کے چل رہا ہے، تو ماں کو دیکھتے ہیں تو ماں بھی خون اعلیٰ حضرت کو لے کر کے چل رہی ہے۔ جب دونوں کا سنگم ہوتا ہے تو اس سنگم سے اللہ ایک نور کو چمکاتا ہے، اسی نور کو دنیا تاج الشریعہ اختر رضا کے نام سے جانتی ہے۔ حضرات یہ اختر رضا تاج الشریعہ کون ہے؟ کتنے کمال والے ہیں؟ حضرت نگار فاطمہ سرکار مفتی اعظم ہند کی پیاری شہزادی، ولیہ تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، ان کے تقویٰ شیاری اور پرہیزگاری کا چرچا عورتوں میں تھا۔ ان کے شکم سے 4 شہزادے 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، لیکن 4 شہزادوں میں
جو کمال، جو ملکہ اور جو شہرے آفات عالمی شہرت حضور تاج الشریعہ کو حاصل ہوئی، وہ کسی شہزادے کو نہیں حاصل ہوئی۔ حضور تاج الشریعہ کے بڑے بھائی کا نام علامہ ریحان رضا، اور علامہ ریحان رضا سے چھوٹے جو شہزادے ہیں جنہیں دنیا تاج الشریعہ اختر رضا محمد اسماعیل رضا کے نام سے جانتی ہے، اور حضور تاج الشریعہ کے چھوٹے بھائی جو ہیں جنہیں دنیا قمر رضا کے نام سے جانتی ہے، اور قمر رضا سے جو چھوٹے ہیں جنہیں دنیا منان رضا کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت سیدہ نگار فاطمہ یہ کہتی ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی پیاری شہزادی کہ میرا ریحان پیدا ہوا، قمر پیدا ہوا، منان پیدا ہوا، ان سب کی پیدائشیں اپنی جگہ پر، مگر میرا لال جب اختر رضا میرے پیٹ میں آیا تو کہتی ہیں مجھ کو بڑا سکون ملتا تھا، میں چلتی تھی تو سکون مل رہا ہے، اٹھتی ہوں تو سکون مل رہا ہے، بیٹھتی ہوں تو سکون مل رہا ہے، کھاتی ہوں تو سکون مل رہا ہے، سوتی ہوں تو سکون مل رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ابا حضور مفتی اعظم عالم سے کہا، اے میرے ابا حضور، آپ اللہ کے محبوب ولی قطب زمانہ ہے، میرے شکم کے اندر جو میرا لال ہے اس کے آنے سے مجھے خوشیوں کی بشارت مل رہی ہے، خوشیوں کے انداز میں سکون ہی سکون مل رہا ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند اپنی پیاری شہزادی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور مسکرانے بھرے حال میں بولتے ہیں، اے میری بیٹی، تیری گود میں آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا ہے بلکہ تیری گود میں آنے والا عاشقوں کا امام آ رہا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند اپنے پیارے نواسے کے لیے بشارت دے رہے ہیں، ابھی حضور تاج الشریعہ آئے نہیں ہے، پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ نانا جان بولتے ہیں، اے بیٹی تیری گود سے آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا ہے بلکہ تیری گود سے آنے والا عاشقوں کا امام آ رہا ہے۔ کیسے کیسے عاشق ہیں؟ ادے پور میں دیکھو نبی کے عاشق، جے پور میں دیکھو نبی کے عاشق، دھول پور میں دیکھو نبی کے عاشق، ڈونگر پور میں دیکھو نبی کے عاشق، لبنان میں دیکھو نبی کے عاشق، شام میں دیکھو نبی کے عاشق، پوری دنیا میں مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی وادیوں میں دیکھو نبی کے عاشق۔ لیکن جب ہم 15ویں صدی میں عاشقوں کے امام کو دیکھتے ہیں تو عاشقوں کا امام کوئی اور نظر نہیں آتا ہے، ہمارا اور آپ کا تاج الشریعہ نظر آیا کرتا ہے۔ یہ عاشقوں کا امام ہے، کیسے امام ہے، کیسے کمال لے کر کے چل رہے ہیں۔ آپ کے بچپن کو دیکھیے، کرامتیں بہت ساری حضور تاج الشریعہ کی ہے، مگر 8 سالہ عمر ہے حضور تاج الشریعہ کی۔ سرکار تاج الشریعہ جن کو دنیا نے ابھی تاج الشریعہ نہیں کہا ہے، حضور تاج الشریعہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، نانا جان کے پاس پہنچے تو نانا جان نے کیا دیکھا کہ ان کا پیارا نواسا ان کے پاس آیا ہے، اور آنے کے بعد میں دیکھا کہ نانا جان فتویٰ نویسی کر رہے ہیں، علماء اور مفتی سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے حال کو دیکھنے کے بعد میں حضور تاج الشریعہ اپنے نانا جان کے پاس پہنچتے ہیں، تسبیح کو لیتے ہیں، اور تسبیح لینے کے بعد میں تسبیح کے دانے پر کچھ پڑھنا شروع کر دیا کرتے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند کی نظر جب پڑھی تو حضرت تاج الشریعہ اختر رضا کے اوپر نظر پڑتی ہے، 8 سال کی عمر ہے تاج الشریعہ کی۔ تو ایسے حال میں مفتی اعظم ہند جب دیکھتے ہیں مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء نے کہا حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور مفتی اعظم عالم یہ کہتے ہیں میں اپنے اختر کے بڑھاپے کو دیکھ کر کے مسکرا رہا ہوں۔ علماء نے کہا حضور کون سا بڑھاپا؟ ابھی تو یہ 8 سال کے ہے، کون سا بڑھاپا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو بولتے میرے اختر کے چلنے کو دیکھو، اس کے چلنے میں میرا بڑھاپا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ حضور تاج الشریعہ تسبیح کے دانے کو لے کر کے ایسے چلتے تھے جیسے کہ مفتی اعظم ہند چلا کرتے ہیں، چل رہے ہیں تسبیح پہ کچھ پڑھتے جا رہے ہیں اور تسبیح کا دانا چلتے جا رہا ہے۔ نانا جان نے پاس میں بلایا اور کہا اختر میاں تسبیح کو لے کر کے گئے تو تسبیح پر کیا پڑھ رہے تھے؟ تو حضور اختر رضا تاج الشریعہ یہ کہتے ہیں
اے نانا جان جب بھی میں نے دیکھا تو آپ تسبیح پر کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی رہے، ابھی میری نظر پڑی تو آپ فتویٰ لکھنا شروع کر دیے، تسبیح وہاں رکھی ہوئی تھی، میں نے سوچا یہ تسبیح کیوں خاموش رہے، لاؤ میں ہی کچھ نہ کچھ پڑھ لوں، تو میں پڑھنے لگا۔ حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں اے بیٹا کیا پڑھے، تو بولتے ہیں دادا جان کا پیغام پڑھا۔ تیرے دادا کا پیغام کیا ہے؟ تو حضور اختر رضا 8 سال کی عمر میں کہہ رہے دادا جان نے، نانا جان نے یہی تو پیغام دیا ہے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور تاج الشریعہ یہ کہتے ہیں اے نانا جان میں نے تسبیح پر کچھ اور نہیں پڑھا ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر درود کو پڑھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پر درود کو پیش کیا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند مسکرا کر کے بولتے ہیں ارے بیٹا جو درود مصطفیٰ کو پڑھا کرتا ہے وہ زمین پر رہتا ہے تب بھی چمکا کرتا ہے اور زمین میں جاتا ہے تب بھی چمکا کرتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کو دیکھو، زمین پر تھے چمک رہے تھے، لبنان میں تھے چمک رہے تھے، چین میں تھے چمک رہے تھے، مکہ مدینہ میں تھے چمک رہے تھے، ہر جہاں جانب چمکتے نظر آ رہے تھے، اور جب دنیا سے زمین میں جا رہے ہیں تو آج بھی چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ تربت کو دیکھو چمک رہی ہے، مزار کے چادر کو دیکھو چمک رہا ہے، ہر سارے ماحولات کو دیکھو چمک رہے ہیں۔ دنیا کے لوگوں نے سارے حال کو دیکھ کر کے تاج الشریعہ سے کہا اے تاج الشریعہ یہ کمال یہ فضل کہاں سے آپ کو حاصل ہوا؟ تو میرے تاج الشریعہ جواب دیتے ہیں ارے مجھ کو جو کمال ہوا ہے، یہ کم فضل و کمال جو حاصل ہوا ہے یہ کسی اور سے نہیں حاصل ہوا ہے بلکہ اس نبی کل سے حاصل ہوا ہے جنہیں مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، شمع بزم ہدایت کہتے ہیں، شہر یار یرم کہتے ہیں، کعبہ کے والی کہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا اے میرے مرشد آپ ارشاد تو فرما دیں، آپ کچھ دلیل تو دے دیں۔ تو برجستہ یہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تو نبی دو جہاں نے اپنے اختر رضا کو سب کچھ دے دیا۔ اس دور کے سب سے بڑے عالم کا نام حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا ہے۔ پوری دنیا کے عالموں کے علم کو ایک میزان میں رکھو اور علامہ اختر رضا تاج الشریعہ کے علم کو ایک میزان میں رکھو تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی حضور تاج الشریعہ جو وارث علوم اعلیٰ حضرت کے نام سے جانے جاتے تھے، پہچانے جاتے تھے، مانے جاتے تھے، وہ ساری خوبیاں ان کے اندر جمع ہوتی نظر آتی ہیں۔ محدثوں کی جماعت میں دیکھو، جب سرکار تاج الشریعہ حدیث پاک کو پڑھتے تو ایسا لگتا تھا کہ ان سے بڑا محدث کوئی ہے ہی نہیں۔ جب فتویٰ لکھتے تو فتویٰ کے رنگے روپ کو دیکھ کر کے بڑے بڑے فقیہ یہ کہتے تھے کہ ان سے بڑا مفتی کوئی ہے ہی نہیں۔ جب حدیث کے بعد میں تفسیر کا درس دیتے تو علماء اپنی انگلیوں کو منہوں کے دانتوں کے اندر دبا دبا کر کہتے تھے ان سے بڑا مفسر کوئی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ جب شعر و سخن اور کلام کو شاعر لوگ پڑھتے تو بڑے بڑے ادیب اور شعراء یہ کہتے تھے ان سے بڑا شاعر آج کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ نماز کو دیکھتے تھے تو انداز نماز کو دیکھنے کے بعد میں لوگ یہ کہتے تھے ان سے بڑا متقی اور نمازی کوئی نظر آتا نہیں ہے۔ پیشانی کے جلال کو دیکھنے کے بعد میں لوگوں کی نظریں حیرت میں آ کر کے یہ کہتی تھی ان سے بڑا حسین و جمیل کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے۔ اور دبئی کی سرزمین پر جب یہی تاج الشریعہ، یہی جمال، یہی علم و فضل و کمال لے کر کے پہنچے تو آنے کے بعد میں ایک رافضی شیعہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا اتنا نورانی چہرہ، اتنا چمکتا چہرہ، اتنا چمکتا چہرہ، سارے چہرے کی خوبیوں کو برجستہ کہتا جا رہا تھا اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا ارے مت جاؤ، وہ سنی امام ہے، بڑے پیر ہیں، شیخ ہند ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، ڈانٹ دیں گے، فٹکار دیں گے۔ مگر اس کے ایمان کے جوش و جذبہ نے اس کو آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ پہنچنے کے بعد میں کہا حضور آج سے پہلے میں کیا تھا، آپ
پر سب ظاہر ہے، آج سے پہلے میں نے کیا کیا آپ کو سب معلوم ہے۔ اے حضور میں آپ کو گواہ کرتا ہوں، سارے لوگوں کی موجودگی میں آپ کے چہرے کے جمال کو دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جب بریلی کے اختر رضا کے جمال کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ فوراً کلمہ پڑھا، دامن میں آ گیا، مرید بنا لو، حضور اپنے نبی کا کلمہ پڑھا لو۔ کلمہ پڑھایا، گھر وہ آیا، آنے کے بعد میں بیوی سے کہا جو بیلن سے لے لے، مکان لے لے، دکان کی چابی لے لے۔ بیٹوں کو کہا گاڑیوں پر قبضہ کر لے۔ بیٹے نے کہا ابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نے دل دے دیا، میں نے دل دے دیا۔ بیٹے نے کہا کس کو دل دے دیے اس عمر میں؟ ایسے کو دل دے دیا جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میں ایسا لگا کہ ان سے بہتر کوئی سچا ہے ہی نہیں۔ بیٹے اور بیوی نے کہا چلو مجھ کو بھی لے کر کے چلو، جس کو تم نے دل دیا ہے ہم بھی تو دیکھ لیں۔ جب بیوی نے دیکھا، بیٹے نے دیکھا تو دور ہی سے کہا ابا ارے تم کیوں اکیلے جاؤ گے؟ ہم بھی ان کی غلامی میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ سب کی موجودگی میں بیٹا بھی غلامی تابع شریعہ کو قبول کرتا ہے، عورت بھی غلامی تابع شریعہ کو قبول کرتی ہے، اور کرنے کے ساتھ ساتھ اعلان ہوتا ہے جب بریلی شریف کے ایک اعلیٰ حضرت کے پرپوتے کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ حضرت کا عالم کیا رہا ہوگا؟ ارے جب اعلیٰ حضرت کے عالم اور ان کی شان کا پتہ نہیں چل سکتا ہے تو شاہ برکت اللہ کا کیا عالم رہا ہوگا؟ جب شاہ برکت اللہ کے علم و فضل کا پتہ نہیں چل سکتا ہے تو بلگرام کے حضرتوں کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب بلگرام کے حضرتوں کے عالم کا پتہ نہیں چل سکتا ہے تو کالپی کے حضرت کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب کالپی کے حضرت کے علم و فضل و کمال کا پتہ نہیں چل سکتا ہے تو سید سالار مسعود قاضی کے پارسائی اور ان کے بزرگی کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب سید سالار اور حضرت مخدوم سمنا کے بزرگی اور فضل و کمال کا پتہ نہیں چل سکتا ہے تو ہند کے راجا پیارے خواجہ عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہد پھول کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب خواجہ خواجہ شاہ ہندوستان کے فضل و کمال کا پتہ لگایا نہیں جا سکتا ہے تو پیران پیر روشن ضمیر سیدنا مرشدنا غوث اعظم دستگیر بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب فضل و کمال غوث اعظم کا پتہ نہیں چل سکتا ہے تو شہید اعظم پیکر صبر و رضا امام الشہداء علی و فاطمہ کے نور عین تمامی عاشقوں کے دلوں کے چین حضرت سیدنا امام حسین کے فضل و کمال کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب امام حسین کے فضل و کمال کا کچھ پتہ نہیں چل سکتا ہے تو علی شیر خدا فاتح زمان خیبر شکن علی مرتضیٰ کے فضل و کمال کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب علی شیر خدا فضل و کمال کا پتہ نہیں چل سکتا ہے تو پیارے عثمان ذوالنورین حضرت عثمان کے فضل و کمال کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب عثمان ذوالنورین کے فضل و کمال کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا ہے تو عمر فاروق کے فضل و کمال کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب عمر فاروق کے فضل و کمال کا پتہ لگایا نہیں جا سکتا ہے تو نبیوں کے نبی کے ساتھ چلنے والے، یار میں رہنے والے، غار میں رہنے والے، مزار میں آرام فرمانے والے ابو بکر صدیق کے فضل و کمال کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب ابو بکر صدیق اور صحابیوں کے فضل و کمال کا پتہ لگایا نہیں جا سکتا ہے تو نبی و رسول کے فضل و کمال کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب نبی و رسول کے فضل و کمال کے عالم کا پتہ لگایا نہیں جا سکتا ہے تو اس نبی برحق کے فضل و کمال کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنائی ہے، آسمان کو بنایا ہے، آدم کو آدمیت دی ہے، نوح کو شجاعت دی ہے، داؤد کو لہنیت دی ہے، ساری کائنات کو جن کے صدقے میں رب نے بنایا ہے، جبھی تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، سنیت کی شان بولتے ہیں، محبت کی پہچان بولتے ہیں، حق کے ترجمان بولتے ہیں، صاحب کنز ایمان بولتے ہیں، امام احمد رضا خان بولتے ہیں یا نبی اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور آگے کہتے ہیں بنے دو جہاں تمہارے لیے۔
مسلک اعلیٰ حضرت بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ لگا، آج بھی لگ رہا ہے، کل بھی لگا تھا، صبح قیامت تک لگتا رہے گا۔ وہ ایک ذات تھی جو گاؤں گاؤں گھر گھر کی ضرورت تھی، وہ ایک ذات تھی جو ہر انجمن کی ضرورت تھی۔ اللہ نے ان کو کتنے فضل سے، کتنے کمال سے مالا مال کر رکھا تھا، کتنی خوبیاں تھیں، کتنی مصروفیات تھی۔ آج ہماری زندگی کے دور 70-80 سال 90 سال کے ہو جائیں، کتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کتنے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ مگر حضور تاج الشریعہ 8 برس کی عمر سے لے کر وصال پاک تک پوری زندگی میں صرف ایک ظہر کی نماز آپ کی قضا ہوئی، اور وہ بھی کب؟ جب سعودی حکومت نے آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی اور جدہ ایئرپورٹ پر پہنچایا اور ایسے حال میں انڈیا بھیجا۔ تو انڈیا جب آئے تو لوگوں نے کہا حضور غمگین ہے، مکہ المکرمہ سے واپس کر دیے گئے، غمگین ہے، صفا کو آپ نے نہ دیکھا، غمگین ہے، مروہ کو آپ نے نہ دیکھا، غمگین ہے، مینا کو آپ نے نہ دیکھا۔ تو بولتے نہیں، اس کا مجھے غم نہیں ہے، میرا رب چاہے گا تو دوبارہ مجھ کو بلا لے گا۔ اے علامہ اختر رضا، غم کس کا ہے؟ بولتے ہیں ہاتھ میں ہتھکڑی تھی، میں بار بار کہتا رہا، لیکن نجدیوں نے، وہابیوں نے، بدعقیدوں نے مجھے ایک نماز پڑھنے نہ دی ظہر کی، جس کی وجہ سے میری ایک نماز قضا ہو گئی ہے۔ وہ تاج الشریعہ جن کے زندگی میں صرف ایک نماز قضا ہوئی، احساس تھا میرا رب آج دنیا کے لوگوں کو بتا رہا ہے۔ آمنہ کے لال مکے میں پیدا ہوئے، ظالموں کا ظلم پڑھا، نبی دو جہاں نے ہجرت کی، رات کی تاریکی میں مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ہم سب کے آقا مدینہ شریف سے چل کر کے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر فاتح مکہ بن کر کے داخل ہوتے ہیں۔ انہی کے شہدائی علامہ اختر رضا کو جب میں دیکھتا ہوں تو سیرت مصطفیٰ میں تاج الشریعہ چمکتے نظر آیا کرتے ہیں۔ کیسے چمکتے ہیں؟ یزیدیوں کے چنگل اور ریال و مال پر پلنے والے نجدی لوگوں نے جب حضور تاج الشریعہ کو وہاں سے انڈیا بھیجا، تاج الشریعہ یہاں آئے، ہر طرف سے احتجاج ہوا، تو وہاں کی حکومت نے اپنی غلطی کو مانی اور اعجازی طور پر ویزا کو دیا، اور کچھ ہی سال گزرے تھے کہ حضور تاج الشریعہ پر اللہ کا ایسا فضل ہوتا ہے کہ مہمان کعبہ بنا کر کے ان کو مکہ المکرمہ میں بلایا جاتا ہے، اور دنیا کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اے دنیا کے لوگوں یہ کون ہے؟ تو ہوائیں بولتی ہیں، فضائیں بولتی ہیں، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ تو حضور تاج الشریعہ وہاں پہنچے، بڑی شان کے ساتھ پہنچے، بڑی آن کے ساتھ پہنچے۔ آپ پہنچے، 1 منٹ کا وقت اور رہ گیا ہے، آدھا گھنٹہ بولنا تھا، اور میرے خیال سے 29 منٹ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ 2-4 منٹ اور میں سوچتا ہوں کہ تھوڑا سا بول دوں، اور فیض ماشاءاللہ جزاک اللہ، اور فیض کو حاصل کر لوں۔ وہ یہ کہ حضور تاج الشریعہ کے نورانی چہرے کو بہت ساری آنکھوں نے ادے پور میں دیکھا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کو کشف قلب کا ایسا علم حاصل تھا جس کا میں اظہار نہیں کر سکتا۔ کشف قلب، جو دل کے اندر انسان سوچتا ہے اللہ اس کو پوری فرما دیتا ہے۔ تقریباً 1434 ہجری کا واقعہ ہے۔ بریلی شریف پہنچنے سے پہلے کئی بزرگوں سے مجھے خلافت و اجازت حاصل تھی، جیسے مخدوم ملت حضرت سید سردار احمد صاحب قبلہ، اشفاق العلماء مفتی اعظم راجستھان مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ نعیمی، اور بھی کئی 4-6 بزرگوں سے، بلکہ بریلی شریف کے حضور صدر العلماء علامہ تحسین رضا، علامہ سبحان رضا خان، ان سب لوگوں سے خلافت و اجازت حاصل تھی۔ لیکن ایک صاحب نے مجھ سے کہا حضرت حضور تاج الشریعہ کی خلافت و اجازت اگر مل جاتی ہے تو مہر لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے۔ ہم نے کہا اچھا ایسا ہے، تو گیا بریلی شریف، فاتحہ پڑھی سرکار اعلیٰ حضرت کے ہاں،
مفتی اعظم ہند کی چادر کو پکڑی اور وہاں دعا کی کہ سرکار یہاں آئے ہیں، میری دلی خواہش ہے کہ آپ کے نواسے یہاں موجود ہیں، ہم کو کچھ نعمت، کچھ شوکت، کچھ رفعت مل جائے۔ سرکار تاج الشریعہ کے حجرے میں گئے، وہاں مریدین کی بھیڑ تھی۔ مفتی شعیب صاحب قبلہ جو کئی مرتبہ ادے پور میں بھی آئے اور خیرواڑہ کی سرزمین پر انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا، ان کی موجودگی تھی۔ اور حضور تاج الشریعہ کے شہزادے حضرت علامہ مفتی اسجد صاحب قبلہ تشریف فرما تھے، وہاں جانا ہوا، وہاں موجود تھا تو حضور تاج الشریعہ لوگوں کو مرید کر رہے ہیں۔ مرید کرنے کے ساتھ ساتھ حضور تاج الشریعہ نے کہا ابھی کون آیا؟ تو مفتی شعیب میاں کہتے ہیں حضور یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرتے ہیں، یہ ادے پور سے آئے ہیں۔ ہاں ہاں آگے بلاؤ۔ حضرت نے فرمایا آگے بلاؤ۔ جیسے ہی آگے گیا تو حضور اسجد میاں نے حضرت کے صاحبزادے نے کہا کہ مولانا شاکر حضرت آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضرت نے کچھ کہا نہیں، اپنے ہاتھ کو بڑھا دیا، میں نے بھی ہاتھ بڑھا دیا۔ جیسے ہی حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ گیا، حضرت کلمہ شریف پڑھانے لگے اور اپنی خلافت اور اجازت کا اعلان فرمانے لگے۔ مفتی اسجد میاں اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی شعیب صاحب، بختیار بھائی، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ وہاں کے مریدین کی موجودگی میں جو میں نے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں دل میں سوچا تھا، سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پہنچا تو کشف قلب کا اتنا علم ہم سب کے مرشد کو حاصل تھا کہ وہ آنکھیں بند کرتے تھے مگر لوگوں کے دلوں میں کیا چلتا تھا ان ساری چیزوں پر نظر رکھا کرتے تھے۔ اس طرح انعام کی بہاریں دی ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ کی آمد جب ہوتی تھی کتنا بھیڑ لوگوں کے اندر ہوتا تھا، کیسا مجمع ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ اڑیسہ کی سرزمین پر گئے، تقریباً 12 سے 15 لاکھ کا مجمع تھا۔ رات کی تاریکی تھی، اجالا اور روشنی کا اتنا اہتمام تھا کہ سارے پیچھے کے لوگ یہ کہتے تھے بھائی روشنی کم کر دو، ہم لوگ حضور تاج الشریعہ کا دیدار نہیں کر پا رہے ہیں۔ پیچھے کے لوگ بار بار اس بات کا اعلان کرتے تھے۔ اتنے میں حضور تاج الشریعہ کچھ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے مریدین جو پیچھے کے تھے مرید ہو گئے تھے، چہرہ دیکھنے کی خواہش رکھا کرتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 منٹ کے لیے لائٹ جاتی ہے اور چہرے کا جمال اس طرح لوگوں کے اوپر ظاہر ہوتا ہے کہ پیچھے کے لوگ یہ کہتے تھے ہم نے حضور تاج الشریعہ کو اتنے قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا کہ لگتا ایسا تھا حضور تاج الشریعہ 5 فٹ کی دوری پر موجود ہے، میں سرکار تاج الشریعہ کا دیدار کر رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کے تعلق سے حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں اے بیٹی نگار فاطمہ، تیرے شکم سے آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا ہے بلکہ تیری شکم سے آنے والا عاشقوں کا امام آ رہا ہے۔ وہ تاج الشریعہ بڑے کمال کے ہیں، ان کے زندگی کے ایک ایک ورق کو پڑھنا چاہیے۔ پوری زندگی میں آپ نے بد مذہبوں کو رد بلیغ فرمایا، صلح کلیوں کا رد بلیغ فرمایا۔ ہم سب لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم بد مذہبوں سے کوسوں دور رہیں، صلح کلیوں سے کوسوں دور رہیں، اپنے ایمان کی محافظت کرتے رہے، اپنا سینہ عاشقوں کا سینہ بنائے، اپنا سینہ نبی پاک کی محبت کا سینہ بنائے، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو کچھ ہو سب شریعت و سنت کے دائرے میں ہو۔ اگر کسی کی یہ زندگی ہے تو وہ زندگی یہاں بھی کام آئے گی، وہ زندگی وہاں بھی کام آئے گی۔ یہ زندگی لے کر کے جب کوئی چلتا ہے تو اس کے زبان پر ایک شعر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے ہر قادری کے لیے۔ میرے اور آپ کے تاج الشریعہ ابھی دنیا سے گئے نہیں ہیں، اپنے جنتی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ کون کرے گا جس کو اپنے ذات پر نہیں رسول پاک کی محبت پر ناز ہوگا، شریعت کے دین کی اشاعت پر ناز ہوگا، اعلیٰ حضرت کی فقاہت پر ناز ہوگا، جو بہت سارے کمال لے کر کے جاتا ہے وہ دنیا کو پیغام دے کر کے جاتا ہے۔ اپنے زندگی میں کچھ ایسے کام کر کے آؤ کہ آنے کے بعد میں درسگاہوں سے، خانقاہوں سے، شاہراہوں سے ہر جہاز جانب سے ایک ہی آواز آئے،
ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اختر رضا پہ لاکھوں ذرا. ایسے کمال ایسی خوبیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی جس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے, مثال نہیں پیش کر سکتے ہیں. ان کی باتیں کریں تو پوری رات ہو سکتی ہے مگر کما حق ہو باتیں پوری نہیں ہو سکتی ہے. اپنے بچوں کو بھی دین سے قریب کریں, نبی پاک کی محبت سے قریب کریں, اپنے گھر کی بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھنے کا درس دیتے رہیں اور اپنے گھروں میں بھی درود پاک پڑھنے کا ماحول بنائیں. یہ ساری خوبیاں, سارے فضائل و کمالات حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے حیات پاک میں ظاہر نظر آیا کرتے ہیں. اور 6 ذی القعدہ کی تاریخ جب گزر جاتی ہے اور 7ویں ذی القعدہ کی تاریخ شروع ہوتی ہے, مسجد سے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. بولنے والے یہ کہتے ہیں, دیکھنے والے یہ کہتے ہیں حضور تاج الشریعہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن بیٹھنے کے ساتھ تھوڑے وقت کے لیے آرام کرتے ہیں اور مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ اس کے جواب کو دیتے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن بولتا جا رہا ہے, آپ بھی بولتے جا رہے ہیں اور اسی لمحے میں آپ کے جسم سے روح پرواز کر جایا کرتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کون جا رہا ہے؟ ایسا جا رہا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہو کر کے جا رہا ہے, بہت ساری کمال بہت ساری خوبیاں لے کر کے جا رہا ہے. جسم سے روح نکل جاتی ہے مگر پیشانی پر نور ظاہر ہوتا ہے. آنکھوں نے دیکھا ہے, یہ علامہ فیض صاحب بھی گواہ ہے, یہ بھی پہنچے تھے, یہ ناچیز بھی پہنچا تھا. آخری دیدار جب ہوا ہے حضور تاج الشریعہ کے مکان میں, لاکھوں کی نظروں نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ کی پیشانی پر ایک نور دکھائی دے رہا تھا. وہ کون سا نور تھا؟ وہ ان کے گھر کا نور نہیں, مدینے کے مصطفیٰ کا نور تھا. پیشانی چمک رہی تھی, رخسار چمک رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری خوبیاں ظاہر ہو رہی تھی. آج ہمارے گھر میں کسی عام بشر کا انتقال ہو جاتا ہے, 2-4 گھنٹہ رکھو جسم کی حالت الگ ہو جاتی ہے, جسم ٹائٹ ہو جاتا ہے, مگر غسل دینے والے کہتے ہیں 2 دن تک حضور تاج الشریعہ کو روکا گیا کیونکہ بہت سارے مریدین دوسرے ملک سے آنے والے تھے. ہندوستان کے گوشے گوشے اور کونے کونے سے مریدین شہر بریلی میں پہنچنے والے تھے, تو آپ کے جسد پاک کو 2 دن کے لیے روکا گیا. مگر غسل دینے والے کہتے ہیں ایسا ملائم اور ایسا لطیف جسم ہم نے دیکھا نہیں ہے. ایسا لطیف تھا, ایسا ملائم جسم تھا کہ جیسے لگتا ہے ابھی حضور تاج الشریعہ کے جسم سے روح نکلی ہو, یا ایسا لگتا تھا کہ حضور تاج الشریعہ آرام کر رہے ہیں اور ہم لوگ ان کے جسم پر پانی کو ڈال رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جب چمکانا چاہتا ہے تو زمین پر بھی چمکاتا ہے اور اس کے بندے جب زمین میں جاتے ہیں تب بھی چمکایا کرتے ہیں. حضور تاج الشریعہ بھی چمک رہے ہیں اور آج ان کے مظہر کو دیکھنا ہے کہ کون چمک رہا ہے چہرے بریلی میں, ان کے جانشین کو دیکھنا ہے. تو آؤ جاؤ دیکھو قائد ملت علامہ مفتی اسد رضا کو دیکھو, وہ بھی چمکتے جا رہے ہیں, نور میں نہاتے جا رہے ہیں, گلیوں میں فیض تاج الشریعہ کو بانٹتے ہوئے جا رہے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو بھی باتیں کی گئی ہے ان ساری باتوں پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ قصے لطیف ابھی ناتمام تھا, جو کچھ بیان ہوا آغاز بات تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.